قربانی کے تعلق سے گزشتہ ہفتے آپ حضرات نے ہمارے مشفق مربی قابل احترام حضرت مفتی ریاض الدین صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مواعظ اور ان کا خطاب سماعت فرمایا تھا۔ قربانی اور قربانی کی برکت سے ان دنوں میں بھی برکت آئی ہے۔ والفجر ولیال عشر، اللہ رب العزت والجلال ارشاد فرماتا ہے قسم ہے صبح کے وقت کی ہے۔ صبح کا وقت کتنا سہانا ہوتا ہے اور کتنا بابرکت ہوتا ہے، اس چیز کو اہل علم حضرات جانتے ہیں کہ کتنا بابرکت ہوتا ہے۔ تو جس چیز کی قسم رب کریم کھائے وہ کتنی عظیم الشان ہوگی اور کتنی بابرکت چیز ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا والفجر، قسم ہے صبح کے وقت کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی۔ وہ 10 راتیں یہ ہیں جو 10 دن ہیں قربانی سے پہلے کے، ان دنوں کی جو راتیں ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنوں میں، رمضان مبارک کے بعد دنوں میں کوئی دن ان 10 دنوں سے بہتر نہیں ہے، عبادت کے اعتبار سے، طاعت کے اعتبار سے۔ ایک دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے نفلی روزوں کے برابر۔ جن حضرات نے روزے رکھے ہیں یا کچھ رکھے ہیں مبارک ہو، جنہوں نے نہ رکھے تو بقرعید سے پہلے 1 2 3 روزہ آپ حضرات رکھنے کا اہتمام فرمائیں۔ حدیث پاک کے اندر ہے۔ اگرچہ نفلی روزہ ہے اور چھوڑیں گے تو گناہ کوئی نہیں ہے، لیکن ثواب بہت ہے۔ تو اللہ کے نزدیک ان دنوں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ دن کوئی نہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول جہاد بھی نہیں؟ اب جہاد کتنی بڑی دولت ہے اور کتنی بڑی چیز ہے کہ آدمی جہاد میں جاتا ہے، دشمنوں سے لڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاد بھی نہیں، الا یہ کہ وہ جہاد میں گیا ہو اور لوٹ کے واپس نہ آیا ہو، شہید ہو گیا ہو، تو پھر تو اس کا وہ عمل بڑھا ہوا ہے، اور اگر وہ جہاد میں گیا لوٹ کر کے بھی آ گیا تو پھر یہ دن بڑھے ہوئے ہیں، یعنی اس کا مال بھی لگے اور اس کی جان بھی جائے، تو پھر ان دنوں کی عبادت سے اس کا وہ عمل بڑھے گا۔ تو اس لیے یہ 4-5 دن آپ حضرات کو ملیں گے بدھ تک، تو روزوں کا اہتمام کریں اور راتوں میں بھی تھوڑی بہت عبادت کا اہتمام کرے۔ جو ان راتوں میں عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ شب قدر میں جاگنے اور عبادت کرنے کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ دوسرا عمل قربانی کا، جب 10 ذی الحجہ ہو جائے گی تو صاحب حیثیت لوگوں کو قربانیاں دینی ہیں۔ قربانی کے تعلق سے یاد رکھیں، ایک تو ہے صورت قربانی، یا یوں کہہ لیجئے ایک تو ہے صورت اسلام اور ایک ہے سیرت اسلام۔ ایک ہے صورت قربانی اور ایک ہے سیرت قربانی۔ صورت قربانی یہ ہے کہ قربانی کا جانور خریدا، اس کو ذبح کر دیا، کھال اس کا مستحق مدرسے میں کسی غریب کو دے دی، اس کا جو تبرک تھا، جو گوشت وغیرہ تھا، وہ ہم نے رکھ لیا اور اس کو رفتہ رفتہ کھاتے رہیں، کچھ غربا میں تقسیم کر دیا، کچھ رشتہ داروں کو دے دیا۔ تو یہی تو ہے نا، یہ تو ہے صورت قربانی۔ لیکن اصل اگر اس کی سیرت میں جائے اور اس کی روح کو اگر دیکھے، مقصود صورت قربانی نہیں ہے، مقصود روح قربانی ہے کہ اس قربانی کی روح کیا ہے، اس کا پس منظر آپ حضرات دیکھیں اور تلاش کریں کہ وہ کیا ہے۔ بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے شمار امتحانات کے اندر ڈالا اور آزمائشوں میں ڈالا، اور ان کے اندر وہ کامیاب بھی اترے۔ ان میں سے بڑے بڑے چند امتحان ہیں، جیسا کہ نمرود نے ان کو آگ کے اندر ڈالا، یہ ایک بڑا امتحان ہے ان کا،
اور انہی میں سے ایک بڑا امتحان پھر یہ ہے کہ اولاد نہیں، بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد دی، تو پھر جب وہ اولاد دی تو آزمائش یہ آئی کہ ایک ایسے ویرانے میں اور ایک ایسے جنگل میں نے چھوڑاؤ جہاں پانی کی ایک بوند اور ایک چلو بھی نہیں، بے آب و گیا وادی۔ مکہ مکرمہ اس وقت میں آباد نہیں تھا، غیر آباد جگہ تھی وہ، وہاں کوئی پکشی بھی پر نہیں مارتا تھا، کوئی پرندہ بھی وہاں کو نہیں گزرتا تھا، نہ چرند نہ پرند نہ انسانوں کا وہاں کو گزر، ایسی سنسان وادی تھی وہ، پانی کی ایک بوند وہاں نہیں، اور وہاں پر انہیں چھوڑ آنے کا حکم ہوتا ہے، لیکن چھوڑا۔ اب بات یہ ہے کہ بہت ساری تعویلیں کی جا سکتی تھی کہ باری تعالیٰ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، یہاں کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، نہیں، وہ حکم ربی تھا اور اس کو ماننے والے تھے، وہ حکم تھا، اس حکم کو پورا کرنے والے تھے، کچھ بھی تھا وہاں حکم تھا کہ چھوڑو اس بے آب و گیا جنگل کے اندر، اس بے آب و گیا وادی کے اندر چھوڑو، اور چھوڑ دیا۔ اب یہ بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے، 6-7 سال کا 8 سال کا بچہ۔ اب اللہ رب العزت کا حکم آتا ہے کہ میرے پیارے ابراہیم اب انہیں آپ میری راہ میں قربان کر دو۔ دیکھ رہے کہ ان کے گلے پہ چھری چلا رہے ہیں، اور یاد رکھے پیغمبر، نبی مرسل، کوئی بھی نبی ہو، کوئی بھی پیغمبر ہو، اس کا جو خواب ہوتا ہے وہ خواب بھی سچا ہوتا ہے اور وحی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، وہ اسی طرح سے وحی ہوتا ہے جس طرح سے فرشتے کے ذریعے سے اس پر وحی آتی ہے۔ اب اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ ایسے میری راہ میں قربان کرو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو پریشان ہوتے ہیں، نہ جزا فضا کرتے ہیں، اب انہیں پتہ ہے کہ رب کا حکم ہے اور مجھے اس میں پورا اترنا ہے، اپنے لخت جگر کو، اپنے فرزند ارجمن کو، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کو لے چلے، لیکن قربان کرنے سے پہلے اپنے بیٹے کی بھی رائے لی۔ کیا کری؟ ان کی بھی رائے لی کہ مجھے قربان تو کرنا ہی ہے، ذبح تو کرنا ہی ہے ان کو، لیکن میں اپنے بیٹے کی رائے تو جان لوں۔ لہذا اپنے بیٹے سے رائے مشورہ انہوں نے کیا۔ جب بیٹے سے انہوں نے رائے مشورہ کیا تو ان کے بیٹے نے جواب دیا کہ ابا جان آپ کو جو کچھ کرنے کا حکم ہوا ہے وہ کر گزریے، یا ابت افعل ما تؤمر۔ بیٹا کہتا ہے کہ ابا جان آپ کو جو کچھ کرنے کا حکم ہے، جو آپ کو بتایا گیا ہے، دکھایا گیا ہے، آپ کو جو کچھ بھی حکم دیا جا رہا ہے وہ کر گزریے، رہی میری بات آپ انشاءاللہ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ اب دیکھیں اسماعیل علیہ السلام کا جواب، وہ یوں بھی کہہ سکتے کہ آپ مجھے ذبح کر لو، لیکن ذبح سے اوپر کی بھی کوئی تکلیف تھی، ذبح سے اوپر کی بھی کوئی اگر آزمائش تھی، ایک ایک عضو کاٹ کر کے ہوا میں بکھیرنے کا بھی اگر حکم تھا، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان وہ کر گزریے آپ، رہی میری بات تو مجھے آپ صابرین میں سے پائیں گے۔ تو اصل تو حکم ربی یہ تھا کہ اپنے بیٹے